الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آخری مہینوں میں پاکستان ناگہانی آفتوں کی زد میں ہے، اور مختلف لوگوں کی رائے مختلف طریقے سے ان ناگہانی آفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ اپنی اپنی رائے، اپنے اپنے طریقے پیش کر رہے ہیں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان میں، جہاں پہ اکثریت یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کی ہے، اور پاکستان بنا بھی اسلام کے نام پر ہے، اور ایسی آفتیں، سیلابوں کا آ جانا، زلزلوں کا آنا، بستیاں کی بستیاں الٹ جانا، بستیاں کی بستیاں تباہ ہو جانا، اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا پس منظر میں چلے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک دیا 1947 میں، 1947 میں۔ آج ہم 2022 میں ہیں۔ 1947 سے لے کر 2022 تک وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس ملک کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا۔ 1947 سے لے کر آج تک 2022 سپٹمبر 25 تاریخ سپٹمبر کی 2022 تک ہمیں ایک بھی ایسا حکمران نہیں ملتا جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو اور قرآن اور حدیث کو پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی جد و جہد کرتا ہو۔ ایک بھی حکمران۔ اس سارے عرصے میں ہمارے قول اور فعل کا تضاد، قرآن کی آیت یاد آتی ہے، سخت ہے، لیکن قرآن تو ہمارے لیے اترا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سورہ انبیاء میں، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، ذکر موجود ہے۔ ہمارا تذکرہ بھی اس میں ہمیں ملنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے۔ 1947 سے لے کے آج 2022 بھی ختم ہونے والا ہے، سپٹمبر کی 25 تاریخ ہے، اور پاکستان آئے دن تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ لاقانونیت، آسمانی آفات کہہ لیں، قدرتی آفات کہہ لیں، تو اگر ہم اپنے قول اور فعل پر سچے دل سے نظر ڈالیں تو ایک آیت ہم پہ بڑی فٹ آتی ہے، سورہ بقرہ کی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ 1947 سے لے کے 2022 تک کیا ہم نے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا؟ کیا ہم نے ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جن کو اسلام کے نام کے اوپر مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی زمینیں چھوڑیں، اپنے گھر بار چھوڑیں، اپنے بچوں کو قتل کرائیں، شہید کرائیں، اپنے بیویوں کو قتل شہید کرائیں، اپنے شوہروں کو
بیوائیں کتنی ہوئیں، کتنے شوہروں نے اپنی بیویاں کھوئیں، کتنی بیویوں نے اپنے شوہر کھوئے، کتنی ماؤں نے اپنے لال کھوئے۔ اس پورے عرصے میں اتنی قربانیاں دینے کے باوجود ہم نے کیا کیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ میرے پاس تو کوئی ایسی دلیل، ایسا جواز نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ آیت پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے۔ آیت کا پس منظر اور ہمارا 1947 سے لے کے 2022 تک کا جو کردار ہے، جو ہمارے حکمرانوں کا کردار ہے، عوام کا جو کردار ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے قولاً اور فعلاً دھوکہ دیا اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ آیت جو آپ نے سنی، اب اس سارے پس منظر کو اگر ہم تھوڑا سا ٹرن کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں قصور ان لا دین لوگوں کا یا اس لا دین طبقے کا نہیں جس نے حکمرانی سنبھالی، جس نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اس سے بڑا قصور ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو سنبھالا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، جس سے ہم نے آیت سے شروع کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 104، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ کا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یدعون الی الخیر وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور خیر کی طرف کون بلائے گا؟ وہی بلائے گا جس کے پاس خیر کا علم ہوگا، یعنی قرآن اور حدیث سے بڑی خیر تو نہیں ہے۔ یامرون بالمعروف، اچھائیوں کے، بھلائیوں کے مشورے اور آرڈر، حکم دے گا۔ اب اچھائی بھلائی کا مشورہ آرڈر کون دے گا؟ جس کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے یا جس کے پاس نہیں ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور منکرات سے منع کرے گا۔ منکرات کون سی ہیں؟ میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے منکرات۔ منکرات تو ڈیسائیڈ کر دی میرے رب نے، اللہ نے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کا علم سب سے زیادہ کس کو ہوگا؟ کس کو ہوگا؟ علماء کو ہوگا۔ ایک گروہ ہونا چاہیے ایسا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ناکام رہے پاکستان میں 1947 سے لے کے آج 2022 تک، وہ گروہ جس کا اللہ نے تقاضا کیا، جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ آج اگر آپ علماء سے بات کریں گے، اس گروہ سے بات کریں، وہ کہیں گے جی ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں، ایک دوسروں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے گریز کرتے ہیں، اپنے حواریوں کو دوسروں کی طرف جانے سے منع کرتے ہیں، ایک سوشل ڈسٹنس پیدا کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، ہمارے جو علماء ہیں، جو استریاں کر کر کے کپڑے پہن کے اور سروں کے اوپر خاص ٹوپیاں اور خاص قسم کے رومال اور مفلر ڈال کر، انہوں نے اپنے درمیان اور عام عوام کے درمیان اتنا بڑا ڈسٹنس ڈال دیا کہ جب اول تو وہ لوگ کبھی بھی آ کے ایک ڈھابے کے اوپر چائے نہیں پئیں گے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں گشت کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، جہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے، بیٹھ کے ہوتی تھی وہاں پہ جاتے تھے، ان سے بات کرتے تھے۔ آج ہمارا وہ طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ نہیں عن المنکر کا کام کر رہا ہے، عمل بالمعروف کا کام کر رہا ہے۔ کہیں پہ بھی آپ کو ایسی جگہ جیسے کافیٹیریا ہے، کعوہ خانہ ہے، ڈھابے ہیں، مزدور ہیں، منڈی ہے، کوئی ایسا بندہ اگر کوئی عالم آ بھی جائے تو وہ ایسا اپنے آپ کو بنا کے آتا ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے بہت بڑا عالم ہے، اس سے ذرا دور رہے، اس سے بات کرتے بھی دوستیاں نہیں رہی، بھائی چارہ محبت نہیں رہی، ڈسٹنس ختم کیسے کریں گے؟ یہ سوشل ڈسٹنس ختم کیسے کریں گے؟ اسی وجہ سے امر بالمعروف ہمارے ہاں کیا ہے کہ تم نے ہاتھ کہاں باندھے، تم نے یہ کیسے کیا، تم نے وہ کیسے کیا۔ ایک دوسرے کو قریب لانے والا کوئی ہم نے ایسا کام نہیں کیا کہ کوئی تو ایک ایسا گروہ ہو جس پر سارے متفق ہو جائیں۔
جب تک ہم امر بالمعروف کا کام جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کریں گے، ہمارے اوپر سے مصیبت نہیں ٹل سکتی۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں قسم کہا کے کہا تھا، قسم کھا کے کہا تھا۔ مختلف کتابوں میں حدیث ملتی ہے، ترمذی کے الفاظ ہیں، عن حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تُنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَا يُشْرِكَنَ اللَّهَ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا ثُمَّ تُدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور بھلائیوں کے مشورے دینا۔ اللہ نے کہا تھا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی خیر کی طرف بلائے، بھلائی کے مشورے اور حکم دے اور برائی سے روکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی، یہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے تشریح کرنی ہے، تفسیر بیان کرنی ہے قرآن کی آیت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائی کے مشورے دینا، حکم دینا، وَلَا تُنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے ضرور روکنا، نہیں تو اَوْ لَا يُشْرِكَنَّ اللَّهَ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، نہیں تو اللہ تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب مسلط کر دے گا۔ اللہ نے عذاب مسلط کیا، پچھلے چند سالوں سے دیکھ لیں، زلزلے آئے تو بستی کی بستی الٹ گئی، ابھی ایک طوفان آیا ہوا ہے، پانی زمین سے بھی نکل رہا ہے، اوپر سے بھی آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ 50-60% پاکستان کا حصہ تباہ و برباد ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ثم تدعونه فلا يستجیب لكم، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول اللہ نہیں کرے گا، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی اللہ کے بندو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اجتماعی دعا تو کرنے کی کوشش کرو۔ تم نے این جی اوز بنا لی، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں نہیں کہتا کہ آپ این جی اوز نہ بنائیں، آپ امداد اکٹھی نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، رزق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ایک بار اللہ کے سامنے اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، اللہ سے دعا تو مانگو، اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف تو کرو۔ یہ جو تمہارے نام نہاد لیڈر ہیں، ان لیڈروں سے تبرہ کرو۔ ہمارا لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، تعلیمات موجود ہیں، پھر ہمیں کسی کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب عذاب بھیجتے ہیں تو اس کی وجہ ہوتی ہے۔ عذاب کیسے آتا ہے؟ جیسے پاکستان کے اندر باغ دوڑ گئی کن کے پاس؟ نامور لوگوں کے پاس، عزت دار لوگوں کے پاس، جن کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایماندار نہیں، عزت دار لوگوں کی نظر کے اندر، دولت مند، عیش و عشرت کے جن کے پاس ڈھیر ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگ جب اللہ کے حکم عدولی کرتے ہیں اور ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو ہمیں نہ بتائی ہو۔ فیہ ذکرکم، اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر موجود ہے۔ ایک تو ہمیں وجہ پتہ چل گئی کہ ہم 1947 سے لے کے آج تک اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، سورت نمبر 17 آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُحْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو تباہ کرنے کا، امرنا مترفیہا،
ففسقوا فیہا، تو ہم کچھ احکام بھیجتے ہیں مترفیہا، جو وہاں کے مالدار لوگ، باعزت لوگ ہوتے ہیں۔ احکام تو موجود ہیں، کتاب اللہ تو موجود ہے، ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہر جس کو ہم لوگ باعزت کہتے ہیں، جن کو کسی نے کسی کو لیڈر بنا ہوئے، یہ سارے کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اس کا اعتراف تو کر لیا انہوں نے۔ تو اللہ سبحانہ ہم ان کی طرف حکم بھیجتے ہیں، ففسقوا فیہا، پھر وہ اس بستی میں ہمارے احکام کی حکم عدولی کرتے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ کتنی پارٹیاں، کوئی ایک بندہ، کوئی ایک لیڈر تمہارا لفظ اس لیے استعمال کرتا میرا کوئی لیڈر نہیں، میرا لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ علماء بھی وہ جی ووٹ لیں گے ہم آ کے اسمبلیوں میں، ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جادو حرام ہے، جادو کا توڑ جادو سے کرنا بھی حرام ہے، گندگی کو گندگی سے کبھی صاف کیا جا سکتا ہے؟ کتنے اچھے نامور جانے پہچانے علماء نے بھی انہوں نے کہا جی ہم سیاست میں آئیں گے، ووٹ تو اللہ کی، اسلام اور جمہوریت کا کوئی آپس میں لین دین نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو حکم دیتے ہیں، حکم بھیجتے ہیں، جو وہاں کے لوگ کھاتے پیتے عیش و عشرت والے لوگوں کو، ان کے پاس حکم پہنچتا ہے، ان تک قرآن پہنچا، ففسقوا فیہا، پھر اس بستی میں اس حکم کے خلاف یہ لوگ کام کرتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث ہونے کے باوجود ایسے قوانین وضع کیے جاتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتے ہوں، اس کے خلاف جاتے ہوں۔ ففسقوا فیہا فحق علیہ القول، پھر اس بستی کے اوپر ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے حق کے ساتھ۔ فدمرنا تدمیرا، پھر ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ کیا ہمارے یہ جو اسلام کا نام لے کے لبادہ اوڑھ کے ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں، یہ کھلم کھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کر رہے؟ اور ایسا گناہ 2018 میں جب انہوں نے وہ قانون پاس کیا جس قانون کے ذریعے سے سپورٹ ہوتی تھی ایل جی بی ٹی کو، عمل قوم لوط کو سپورٹ ہوتی تھی، 2018 میں پاس ہوا، 2019 میں اللہ نے پہلے کورونا بھیجا، کیونکہ یہ والا قانون پوری دنیا میں گھوم گیا، یہ عمل قوم لوط پوری دنیا میں اس کو سپورٹ ہونے لگی، اللہ نے ایک عذاب بھیجا جو پوری دنیا میں آیا، چند جگہوں پہ نہیں آیا جہاں پہ یہ عمل قوم لوط نہیں تھا، باقی جگہ پہ آیا۔ 2018 میں ہم نے قانون پاس کیا، اللہ نے پہلے کووڈ کے ذریعے سے ہمیں الارم دیا، ہم لوگ باز نہیں آئے، عادت پڑی ہوئی ہے 1947 سے لے کے آج تک جو مرض ہمارے اندر ناسور بن کے پھیل رہا ہے، اس نے اپنا کام تو دکھانا تھا۔ پھر آج پاکستان کے اندر طوفان آئے، بستیاں الٹیں، نام و نشان گھروں کے مٹ گئے، لیکن ہمیں پھر بھی عقل نہیں آئی، ہم پھر بھی اپنے زور بازو کے اوپر مان کرتے ہوئے این جی اوز بنائی، سب کچھ کیا، لیکن توبہ نہیں کی۔ مجھے تو یہ خوف ہے کہ اللہ نے ہم سے توبہ کا حق تو نہیں چھین لیا۔ توبہ کریں گے تو دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ دعائیں کرتے رہیں۔ فلا یستجیب لکم، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا جب تک توبہ کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا جائے گا، عذاب مسلط رہے گا۔ ہم 1947 سے لے کے 2022 تک اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے آ رہے ہیں۔ اس پورے عرصے میں ہم ایک ایسا عالم جس کو قرآن اور حدیث کا علم ہو، اس کو مسند پہ نہیں بٹھا سکے، اس کو اپنا لیڈر نہیں مان سکے۔ بنا تو انقلاب کے ساتھ تھا نا، یا ووٹوں سے بنا تھا، اور کن کی جھولی میں گیا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ آج ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور یہ جو نام نہاد لیڈر ہیں، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ جتنے تم لوگ اپنے لیڈروں کے ساتھ مخلص ہو، اگر 50% بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جاؤ تو زمین تمہارے پاؤں کے نیچے سے سونا اگلے گی۔ کر کے تو دیکھو۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ مل کے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اور اللہ ہی نے تو ہمیں بتایا ہے، یہ ہے اللہ کی رحمت کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کہہ دو، اتنا تو کہہ دو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یا اللہ ہماری پکڑ نہ کر اس بات کے اوپر جو ہم بھول گئے یا جو ہم سے غلطی ہو، غلطی تو ہوئی نا۔ چلیں یہ بھی کہہ دیتے، جھوٹ بول لیتے ایک دفعہ پھر کہ ہم یا اللہ بھول گئے تھے، ہمارا جو نعرہ تھا کہ پاکستان میں اسلام آئے گا ہم بھول گئے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن غلطی بھی تو مانے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے والوں پہ ڈالا۔ بنی اسرائیل کے واقعات شروع قرآن سے شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کے ہمارے اندر سکت ہی نہ اٹھانے کی۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہم سے درگزر کر، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا سرپرست ہے۔ کہہ تو دیں، مانتے تو نہیں ہم، ہمارے سرپرست تو ہمارے لیڈر ہیں، وہ منہ سے تو کہہ دیں ایک دفعہ، جھوٹے ہی سے کہہ دیں، پھر اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ تو ہے ہمارا سرپرست، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر۔ کافر کا مطلب ہے وہ جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کی آیات کو چھپاتے ہیں، احکام کو چھپاتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، یہ لوگ کافر ہیں۔ ہم نے یہود و نصارہ ہندوؤں کو کافر بنا کے بیٹھے ہوئے، ہم لوگ کفر نہیں کر رہے، ہم لوگ کفر نہیں کر رہے۔ تو ایک بار اخلاص کے ساتھ وہی الفاظ دہرا دیں۔ اللہ نے کیسی زبردست اور کیسے پیار سے ہمیں بتایا کہ دیکھو آدم علیہ السلام سے بہت بڑی خطا ہو گئی تھی، میرا حکم نہیں مانا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، ہم بھی آ گئے یا اللہ، ایسے کہتے یا اللہ ہم بھی آ گئے۔ تو آدم علیہ السلام انہوں نے سیکھے کس سے؟ اللہ سے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے۔ کیا سیکھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہم دونوں نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہمارے گناہوں کو نہ معاف کیا، تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں بھی دعا سکھائی کہ تم سے بھی غلطی ہوئی، تم بھی یہ کہہ دو، جھوٹے منہ سے کہہ دو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ آخری آیت جا کے قرآن کھول لو اللہ کے بندو، وہاں پہ ترجمہ پڑھ لو، دل کو لگے تو اللہ سے دعا کر لینا، نہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے، اس سے سخت حکم آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ اس دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ آخرت کی کامیابی اس دنیا سے زیادہ بڑی ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت دے دے، انک انت الوہاب، صرف تو ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے اوپر سے مصیبتیں نہیں اتار سکتا، اور اللہ کی رحمت صرف اللہ ہی دے گا، کسی کے ذریعے سے ہمارے اوپر کوئی رحمت آ نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ سے آفت کو اتارے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو قرآن اور حدیث سے بھر دے اور ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔